بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام اسلام حق والکفر باطل لک الحمد یا اللہ خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب حضرات پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور پاک صاحب لاولاق نبی مختار احمد مجتبی مکین گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل احترام حضرات علماء کرام، حاضرین و سامعین، بزرگوں اور دوستوں، ہم سارے اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ گھر میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے محترم جناب محمد افسر صاحب نیاز صاحب کی والدہ مائدہ مرحومہ مغفورہ کے ختم کل شریف میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر مرحومہ کو غریق رحمت فرمائے اور اس پاکیزہ نشست کی برکت سے مالک ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے، قبلہ حضرت علامہ تشریف فرما ہیں اور آپ کا ایک تفصیلی خطاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو بے شمار مہربانیاں کی ہیں، ان مہربانیوں میں ایک بہت بڑی مہربانی انسان پر یہ کی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نعمت والدین سے نوازا ہے۔ والدین وہ شجر سایہ دار ہیں جو زندہ ہوں تب بھی اولاد کے لیے رحمت اور نعمت ہیں، جب چلے جائیں تب بھی ان کے لیے رحمت اور نعمت کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ انگلستان میں چلے گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو آپ کی والدہ مائدہ کا انتقال پرملال ہو گیا۔ گھر والوں نے پیغام بھیجا کہ اقبال تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا، تو اقبال نے اپنے ماں کے نام ایک سندیسہ، ایک پیغام اپنے شعری کالم میں ڈال کر لکھا، جو آج بھی کلیات اقبال میں والدہ مرحومہ کے نام موجود ہے۔ ایک لمبا کلام لکھنے کے بعد آخر میں اقبال لکھتے ہیں، آہ اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار۔ وہ میں جن کے بیٹے آج پردیس ہیں، روزی کمانے کے لیے، پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے اور اچھے مستقبل کے لیے، جو بیٹے آج در بدر روزی کے لیے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کی ماؤں کو رات کروٹ بدلتے بدلتے بھی اپنے بیٹوں کی یاد ستاتی ہے۔ باپ تو سارا دن محنت مشقت کرنے کے بعد رات کو سو جاتا ہے، یہ نہیں کہ باپ کو یاد نہیں آتی ہے، باپ کی بھی یعنی کہ وہ آنتے ہیں اور باپ کا خون ہے، باپ کو بھی یاد آتی ہے، لیکن وہ ماں جس نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر بڑی مشکل کے ساتھ اس بیٹے کو ڈیلیور کیا، پیدا کیا اور دنیا میں جب وہ لائی، اس ماں کی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ ماں جب رات کو سوتی ہے اور کروٹ بدلتی ہے تو اس وقت بھی کہتی ہے، ربا جتھا میرے پتر دا پیر ہوئے تو انشاءاللہ خیر ہوئے۔ تو اقبال کہتا ہے، آہ آہ ایک ٹھنڈی سانس، ہائے آہ اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر یہی میں تیری خاک مرکز بھی آؤں گا۔ اے اماں جب میں واپس پاکستان آؤں گا نا تو یہ آرزو لے کر میں تیری قبر پہ آؤں گا، آرزو لے کر یہی میں تیری خاک مرکز پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا، آدھی رات کو پچھلے پیر مائیں اٹھ کر اپنے بیٹوں کے لیے دعا کرتی ہیں، مالک میرے بیٹے کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ باجدید بستانی کے نام سے کون نہیں واقف، ولایت کے باب میں ایک اونچا نام ہے حضرت باجدید بستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کو مقام ولایت کیسے نصیب ہوا؟ ایک دن اپنی ماں کے پاس حاضر ہوئے، کہتے ہیں، ماں ایک طرف تیرے حق ہیں، ایک طرف خدا کے حق ہیں، تو اپنے حق معاف کر دے، میں خدا کا قرب چاہتا ہوں، خدا کی لقاء اور خدا کی ملاقات چاہتا ہوں، اے میری ماں اپنے حق معاف کر دے۔ ماں نے کہا، بیٹا میں لکھ کر دے دیتی ہوں کہ آج سے میرے جو حق تیرے ذمے ہیں میں معاف کرتی ہوں، جا کر چلہ کشی کر، جا کر عبادت کر، ریاضت کر،
اپنے خدا کا قرب پا۔ باجید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنگلوں میں چلے گئے اور جا کر مراقبہ اور چلہ کشی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ 40 سال کا لمبا عرصہ گزر گیا لیکن لقائے پروردگار نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ ایک دن جب اپنے گاؤں کے پاس سے گزرے، رات کا وقت تھا، تو سوچا کہ چلو اتنا عرصہ ہو گیا ماں کی خیر خبر نہیں لی، ماں کو ہی دیکھ کر چاہوں۔ جب دروازے کے پاس پہنچے خیال آیا 40 سال ہو گئے ماں کی خدمت نہیں کر سکا، اب شاید ماں آرام کر رہی ہے تو اس کے آرام میں خلل نہ پیدا کروں، انتظار کروں ماں تہجد کے لیے اٹھے گی تب میں جا کر ماں کی ملاقات کروں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب گھر کے پاس سے نالی سے پانی باہر نکلا تو بیٹے کو معلوم ہوا کہ ماں جاگ گئی ہے۔ ماں نے وضو کیا، جب دروازہ کھول کر باجید اندر گئے نا تو بوڑھی ماں مصلی بچھا کر بیٹھی ہے، ہاتھ پھیلا کر کہتی ہے پروردگار ایک عرصہ ہوگا میرا بیٹا تیری ملاقات کے لیے نکلا ہے، میرے بیٹے کو اپنی ملاقات نصیب فرما دے، اپنا قرب نصیب فرما دے۔ تو باجید بستامی ماں کی قدموں سے لپٹ گئے اور کہنے لگے جو خدا میں جنگلوں میں ڈھونڈنا چاہتا تھا وہ خدا تو میری ماں کے پاس رہتا ہے، وہ خدا تو میری ماں کے پاس رہتا ہے۔ رات کا وقت ہے، ماں نے کہا بیٹا مجھے پانی چاہیے، دیکھا مشک میں پانی نہیں ہے۔ باجید بستامی پانی لینے کے لیے جب باہر گئے آئے تو ماں سو رہی ہے، پیالہ اٹھایا ہوا ہے اور اٹھا کر ماں کے سرانے کے پاس کھڑے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ماں کو اٹھاتا ہوں تو بوڑھوں کو ویسے بھی نیند بہت کم آتی ہے، تو جب نیند آ گئی ہے، آنکھ لگ گئی ہے، میں جگاؤں گا ان کے آرام میں خلل آ جائے گا، لہٰذا میں انتظار کرتا ہوں، ماں جاگے گی پانی پیش کروں گا۔ جب ساری رات ماں سوئی، سحری کے وقت ماں کی آنکھ کھلی، پوچھا بیٹا میں نے تو رات کے پہلے پیر پانی مانگا تھا، تو اب تک کھڑا ہے؟ بیٹا کہتے ہیں اماں جان میں انتظار میں تھا کہ آپ کی آنکھ کھلے میں آپ کو پانی پیش کروں۔ ماں کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں مالک اگر اس نے میری لاج رکھی ہے یا اللہ میں اس کے حق میں دعا کرتی ہوں اس کو اپنا ولی بنا دے۔ تو وہ باجید بستامی جس نے ماں کی قدر کی، ماں کی عزت کو پہچانا اور ماں کے سامنے اپنا سر نیاز جھکایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اولیاء کرام میں شمار فرما دیا۔ تو انسان کو اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے۔ والدین یہ زندگی میں بس ایک بار ہی ملتے ہیں اور نعمت کی قدر انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب نعمت زائل ہو جاتی ہے، زوال نعمت کے بعد قدر نعمت ہوتی ہے۔ آج جن کے والدین زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ جب وہ حسن سلوک کریں۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اب اس کے بعد جو آگے کلمات آتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ اس کی ماں نے بڑی مشقت کے ساتھ بڑی مشکل کے ساتھ اس کو پیٹ میں اٹھا کر رکھا، حملتہ کرہن ووضعتہ کرہا، اور پھر بڑی مشکل کے ساتھ اس کو پیدا کیا۔ باپ کو اس تکلیف کا احساس نہیں ہے کہ ماں حاملہ ہے تو ماں کے پیٹ میں جو بوجھ ہے اس بوجھ کے ساتھ خاتون پر کیا گزر رہی ہے۔ آج اگر ہمارے ہاتھ پر ایک چھالا آ جائے، چھالا بڑھ جائے، وہ ایک چھالا ہماری طبیعت پر گراں گزرتا ہے، ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ہم اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتے۔ تو وہ خاتون جو پہلے ہی صنف نازک ہے، وہ خاتون جو پہلے ہی کمزور ہے، اس خاتون اور اس صنف نازک کے وجود میں جب اللہ نے ایک اور جان کا اضافہ کر دیا تو وہ جان 9 ماہ تک اس خاتون نے پیٹ میں اٹھا کر رکھا تو اس خاتون کی طبیعت کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ اس خاتون نے بڑی مشقت کے ساتھ جب وہ جان کو اپنے پیٹ میں اٹھا کر رکھا، پھر بڑی مشقت کے ساتھ اس کو پیدا کیا۔ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ایک صحابی آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کریم آقا نے فرمایا تیری ماں تیرے سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار ہے۔ کہتا ہے ثم من، یا رسول اللہ اس کے بعد اور کون ہے؟ سرکار فرمایا تیری ماں ہی تیرے حسن سلوک کی حقدار ہے۔ 3 بار ماں کا نام لے کر چوتھی بار سرکار نے کہا تیرے باپ یا تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا حقدار ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات کے اندر اس رات کو فاش کیا کہ سرکار نے آخر 3 بار ماں کا نام اور 1 بار باپ کا نام کیوں لیا؟ کہا کہ بچے کے حوالے سے
3 تکلیفیں ماں برداشت کرتی ہے۔ پہلے 9 ماہ اپنے پیٹ میں اٹھا کر رکھنا، اس تکلیف کا احساس باپ کو نہیں ہوتا جو تکلیف ماں برداشت کرتی ہے۔ سرکار نے اس پہلی تکلیف کے بدلے میں بیٹے کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا کہ اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ پھر 9 ماہ کے بعد جب وقت ولادت آتا ہے، جب بچے کے پیدا ہونے کا وقت آتا ہے، تو ماں کی زندگی، ماں کی جو حالت ہوتی ہے وہ زندگی اور موت کے کشمکش میں ہوتی ہے۔ ماں ایک عجیب سی کیفیت میں ہوتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس درد ذیق کے بدلے میں اللہ کے نبی نے بیٹے کو یہ اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ بچہ پیدا ہو گیا، اب وہ کمزور جان ہے، اپنے منہ سے مکھی نہیں اٹھا سکتا، اپنے اوپر سے یعنی کہ وہ گرمی سردی کے لباس کا خود اہتمام نہیں کر سکتا۔ اب وہ ماں جانتی ہے، بچہ روتا ہے تو ماں کو معلوم ہے بچے کو پیاس لگی ہے، بچے کو بھوک لگی ہے، بچے کو گرمی لگ رہی ہے، بچے کو سردی لگ رہی ہے، بچے نے پارٹی کر دی ہے، تو ماں بچے کا سارا خیال رکھتی ہے۔ تو وہ بچپنے میں ماں بچے کی جو اچھی تربیت کرتی ہے، اس تربیت کے بدلے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ بچہ اس بات کا ذمہ دار ہے اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ جب وہ عاقل و بالغ ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کے بعد کہا کہ باپ کا جو وہ ادب اور احترام کرے، اپنے باپ کے ساتھ پیار کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ اگر امر کا معاملہ آئے، حکم کا معاملہ آئے تو باپ کو ترجیح دو۔ کیوں؟ الرجال قوامون علی النساء۔ اگر حکم آ جائے، باپ کہتا ہے یہ کرو، ماں کہتی ہے یہ کرو، تو حکم ہے پہلے باپ کے حکم کا ترجیح دو، کیونکہ باپ گھر کا حکمران ہے۔ حکمران کے حکم کو ترجیح دینا یہ اسلام کا مزاج ہے۔ لیکن اگر بات خدمت کیا جائے، جب رات کا وقت ہو، جب تو گھر آئے، ماں اور باپ دونوں چرپائی پہ لیٹے ہوں، تیرا دل کہے کہ میں ماں باپ کی قدموں کو پہلے دبا لوں، تب میں جا کر آرام کروں، یا تو کوئی فروٹ لے کر آئے، کوئی چیز لے کر آئے، تو پہلے ماں کی بارگاہ میں پیش کر، پہلے ماں کے قدم دبا، کیونکہ خدمت کی حقدار ماں ہے اور امر کے تعمیل کا حقدار باپ ہے۔ باپ کی بات پہلے مان، اور اگر معاملہ یا وہ خدمت کا آ جائے تو پہلے اپنے ماں کی خدمت کر۔ اللہ تعالیٰ نے جب والدین کو اولاد کے لیے ایک شجر سایہ دار بنایا ہے، ایک ٹھنڈا گھنا سایہ بنایا ہے، تو جن کے والدین زندہ ہیں مالک ان کے والدین کو حیات خضر عطا فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ یہ سائے سلامت رکھیں، اور جن کے والدین چلے گئے ہیں سرکار نے فرمایا ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کے حق ختم نہیں ہوتے ہیں، ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی کچھ حقوق اولاد پر باقی رہتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے ماں باپ کی تجہیز و تکفین کرے، ماں باپ پر نماز جنازہ پڑھے، اور نماز جنازہ پڑھتے ہوئے ہم تو سب سے پہلے اپنے امام مسجد کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر 5 منٹ مولوی صاحب لیٹ ہو جائیں سارے لوگ شور مچا دیتے ہیں، لیکن ہم کو شاید اس شرعی مسئلے کا علم نہیں ہے۔ جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حق ولی اقرب کا ہوتا ہے، یعنی اگر ماں فوت ہوئی ہے، باپ فوت ہوا ہے، تو سب سے پہلا حق جو شریعت دیتی ہے وہ بیٹے کو دیتی ہے۔ بڑا بیٹا آگے آئے اور آگر اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھائے، ولی اقرب نہیں ہے پھر سلطان جنازہ پڑھائے، گاؤں کا بڑا چودھری جنازہ پڑھائے، اگر وہ نہیں ہے اس کے بعد امام الحی یعنی اپنی مسجد کا امام وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ جنازہ پڑھاؤ، یہ پہلا ماں باپ کا حق اور اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد فرمایا انجاز الوعد، اپنے ماں باپ کے وعدے پورے کرو، جو دنیا میں تمہارے ماں باپ نے کسی سے وعد و پیمان کیا تھا اس کو ایفا کرو، پورا کرو۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا بر الاصدقاء، جو ماں باپ کے دوست ہیں، ماں کی سہیلیاں اور باپ کے دوست، جن کے پاس بابا جا کر بیٹھا کرتا تھا، جن کے پاس ماں جا کر بیٹھا کرتی تھی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تم ماں باپ کے پیاروں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، قبر میں تمہاری ماں باپ کی قبر جو روح کو شادمانی نصیب ہوگی، قبر میں تمہاری ماں باپ کی روح کو خوشی نصیب ہوگی، راحت نصیب ہوگی، اور ماں باپ کے لیے استغفار کرو، بخشش کی دعا کرو۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کی اس پاکیزہ نشست کی برکت سے ارشد صاحب، افسر صاحب اور ان کے بھائیوں کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ ان کی بخش فرمائے، اور ہم سب کے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور جتنے بھی ہم لوگ اس وقت ختم کل شریف میں حاضر ہیں مالک ہم سب کے جتنے عائزہ و اقارب دنیا سے پردہ کر کے سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا